خود کہہ رہا ہے، فرمایا میں اپنے نبی کی خوراک کو اتنا پاک رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے نبی کے خوراک کو اتنا پاک رکھنا چاہتا ہوں، مجھے کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود حکم دے رہا ہوں۔ بات موسیٰ کی آئے، رب خوراک کو پاک رکھ کر ذکر کر رہا ہے۔ 40 سال جس نبی کو ابو طالب کے دسترخوان سے کھلائے، وہ مسلمان نہیں ہے؟ میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ جب بات حضرت موسیٰ کی تھی تو فرمایا رزق کو پاک رکھنا چاہتا ہوں، کوئی میرے موسیٰ کے قریب نہ جائے، بے شک یہ ننھا بچہ ہے تو میرا نبی۔ 40 سال وہ کھا رہے تھے حضرت ابو طالب کے دسترخوان سے، فرما دیتے نا 1400 سال بعد 10,000 تنخواہ لینے والا مولوی منبر پر بیٹھ کے یہ کہہ دے ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، اللہ دسترخوان ابو طالب سے کھلاتا ہی نہ۔ تمہیں زیادہ پتا ہے یا خدا کو زیادہ پتا تھا؟ تمہاری مانے یا خدا کی مانے؟ ہمیں وہاں سے حکم ملا ہے جس دسترخوان سے آقا کریم نے کھایا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ابو طالب پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری۔ ہم کیسے بھول جائیں بھئی جن جھولیوں میں آقا کریم کھیلے ہیں، میلاد پر ان کا ذکر ہی بھول جائیں؟ اماں حلیمہ تک رکے ہوئے ہو، بچپن مصطفیٰ کو حضرت ابو طالب سے بھی پوچھو، یہی تو ہستیاں ہیں، اماں آمنہ، حضرت حلیمہ اور حضرت ابو طالب، جن کی گود میں آقا کریم کھیل کر جوان ہوئے۔ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے، یہ ضروری بھی ہے، مجبوری ہے۔ قرآن کی دوسری آیت سنیں اور آخری، فرمایا وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک، آیت نمبر 9 ہے، سورہ 28 ہے۔ اس آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو لیا گود میں، حضرت آسیہ کہنے لگی فرعون یہ تمہارے لیے اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا کہا؟ موسیٰ ہمارے لیے تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کی جرمٹ میں بیٹھ کر یہ فرمایا، میرے صحابہ اگر ایک دفعہ بھی فرعون یہ کہہ دیتا نا، ایک دفعہ کہ ہاں موسیٰ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ فرعون کو ایمان نصیب فرما دیتا۔ ایک دفعہ اگر فرعون کہہ دے، بس اتنا کہہ دیتا نا، ہاں آسیہ سچ کہہ رہی ہو، واقعی موسیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نبی کو آنکھوں کی ٹھنڈک ایک دفعہ فرعون کہہ دیتا، رب اسے ایمان نصیب فرما دیتا۔ لوگوں 40 سال جو ابو طالب اعلان کر کے کہتا تھا محمد میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کی سبحان اللہ بہت ڈھیلی ہے شاہ جی، سبحان اللہ ڈھیلی نہیں۔ میں اپنے وقت میں رہا ہوں، آپ تھک گئے ہوں، لیکن میرا تو وقت ہے، ابھی تو اس کے بعد بڑے مقررین یہاں پر تشریف لائیں گے۔ فرمایا ایک دفعہ اگر فرعون یہ کہتا یہ ہماری گود میں آنے والا ننھا بچہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایمان نصیب ہو جاتا۔ جو ابو طالب پوری زندگی یہ ہوکا دیتا رہا مصطفیٰ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے ایمان کو ترازو میں نہ تو۔ حضرت آسیہ نے کہا اچھا حضرت آسیہ نے تراویح پڑھی، ایمان نہیں، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، حضرت آسیہ کو کیسے ایمان نصیب ہوا؟ فرمایا آسیہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ موسیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے ایمان نصیب کر دیا۔ اور ابو طالب مکہ کی گلیوں سے گزرتے فرماتے خبردار میرے بھتیجے کی طرف منہ کر کے انگلی کوئی نہ اٹھائے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے۔ اور شیب ابی طالب میں یہ گاٹی تھی، پورا خاندان حضرت ابو طالب نے یہاں پر جا کر محصور کر لیا تھا 3 سال کے لیے۔ ننھے بچوں کی چیخیں جب آتی تھی پہاڑ سے ٹکرایا کرتی تھی،
حضرت عقیل کی چیخیں، حضرت جعفر کی چیخیں. حضرت ابو طالب پتے کھا کر گزارا کرتے تھے. لوگ آ کر کہتے تھے ابو طالب تم سے ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں، سردار کے بیٹے ہو، یہ جو محمد تمہارے پاس ہے نا بھتیجا، اس کو ہمارے حوالے کر دو، تمہیں ہم سوشل بائیکاٹ تمہارا ختم کر دیں گے. ابو طالب کہتے تھے رب کعبہ کی قسم ہے جب تک میری جان میں جان ہے تو محمد عربی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے. میں اپنے بھتیجے کو اس طرح نہیں تمہیں دے سکتا. اچھا دسترخوان پر آخری بات کر رہا ہوں، 2-3 منٹ ہے میرے پاس. دسترخوان پر حضرت ابو طالب کے بیٹے بھی بیٹھے ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوتے. تو کسی وجہ سے حضور اگر باہر تشریف لے جاتے یا وہاں پر موجود نہ ہوتے، بچے کھانا کھاتے تو وہ کہتے اب کھانا ختم ہو جاتا، کہتے ابا ابھی تک ہمیں بھوک لگی ہے، ہماری بھوک مکمل نہیں ہوئی. حضرت ابو طالب دیکھتے تو حضور موجود نہ ہوتے. اچھا جب دسترخوان میں آقا کریم موجود ہوتے تو حضور اسی برتن سے کھا رہے ہوتے تو بچے سیراب ہو جاتے، کھانا اسی طرح پڑا رہتا. جس کھانے میں ہاتھ حضور کا لگتا اسی طرح وہ پڑا رہتا، بچے سیر ہو کر کھاتے. حضرت ابو طالب کی محبت کا یہ بھی عالم تھا کہ آپ جب بھی آپ کے بچے کھانے لگتے اس کے آگے ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے کہ ہاتھ پیچھے کرو، پہلے میرا محمد کھائے گا اس کے بعد تم نے کھانا. لوگوں یونس جس مچھلی کے پیٹ میں رہیں وہ مچھلی بھی یاد ہے، جس گود میں 2 سال آقا کریم رہیں وہ گود بھی یاد ہے. اور حضرت ربیہ نے 20 سال رات کے وقت حضور کو پچھلے پہر وضو کروایا. یہ صحابی رسول ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے. 20 سال رات کے پچھلے پہر آقا کریم کو وضو کروایا، 20 سال اور رات کے وقت. ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیہ، کیا مانگتا ہے مانگ. آقا آپ کی سنگت، جنت مانگتا ہوں، آپ کی سنگت مانگتا ہوں. فرمایا یہ 20 سال صرف رات کو ایک دفعہ وضو کروائے، مصطفیٰ کی سنگت اسے جنت بھی دے دیتی ہے اور اسے اپنی سنگت بھی عطا کر دیتی ہے. جو ابو طالب 40 سال تک مصطفیٰ کریم کو باہوں میں لے کر کبھی مدینے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا، کبھی کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتا تھا، کبھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتا تھا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے اس ابو طالب کو اپنے ترازو میں نہ تو. ہماری کوئی اوقات ہے جناب علی پاک کے ابا جان کو ترازو میں تولے؟ ہماری تو اپنی گارنٹی نہیں ہے، ہماری تو 5 نمازیں اپنی مکمل نہیں ہو سکتی، ہمارے سے تو پڑوسی ہمارا راضی نہیں ہے، ہمارے تو مسجد کی انتظامیہ ہماری ادب نہیں کر سکتی. وہ کہتی ہے مولوی صاحب تو ہمارے ملازم ہیں. تو جو مولوی صاحب مسجد کی انتظامیہ کے سامنے بھی جھکے رہیں اور ان کی فضول میں خوشامد کرتے رہیں، وہ اپنے ترازو میں سے جناب ابو طالب کو نکال دیں. جناب ابو طالب کے ایمان کو یہاں پر نہ تولیں. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب شیخ ابو طالب علیہ السلام کا ذکر جب کیا جائے ادب احترام کے دائرے میں رہ کر کیا جائے. باری کے لم یزل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور قبلہ سید واجد شاہ صاحب کاظمی ان کا سایہ ہم پر تادے سلامت فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ جو گیپ ہے وہ پور ہو جائے، آنے والے بندوں کو دقت محسوس نہ ہو. جتنے بھی احباب ہیں آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں. اللہ کریم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خطاب کے دوران سائیں فیاض صاحب آستانہ عالیہ جنگی سیدہ آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. سائیں حفیظ صاحب تشریف فرما ہوئے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. افضال حسین صاحب آستانہ عالیہ مرشد کریم سید ابرار حسین شاہ صاحب کاظمی المشہدی شدرہ کلاں، آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुझे पता है आप थके नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ तो नहीं रहा कि आप थके हैं। मुझे पता है आप नहीं थके, क्योंकि अली का जिक्र तो बंदे को थकने ही नहीं देता, न झुकने देता है न बिकने देता है। जिक्र ही ऐसा है कि बिला शाह जी, बंदा 3-4 दिन का भी जगराता हो ना, अली का जिक्र हो तो दुबाला हो जाता है। इसलिए आप थके नहीं हैं। जो थके नहीं है दाया हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं यहीं से आगे बढ़ता हूँ जहाँ पे भाई अब्दुल बासित ने छोड़ा है, यहीं से मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। सलाम हो उस अबू तालिब पर जिसने मेरे और तेरे नबी को यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। बात समझ आ रही है मेरी? जिन्हें समझ आ रही है ना, वो मोहब्बतों का इजहार करेंगे, क्योंकि आपकी मोहब्बतों के बगैर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। सलाम हो उस अबू तालिब पर। एक बात यहाँ और, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम अभी उन्हीं चक्रों में पड़े हुए, कौन काफिर है और कौन मुसलमान है। बस जो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास हैं, जिन्होंने पाला है, जिन्होंने खिलाया है, जिन्होंने हिफाजत की है, वो साढ़े तो पक्के मोमिन है, जन्नत ही उन्हें दीवानी है सानू है। तो सुने, सलाम हो उस अबू तालिब पर जिसने मेरे और तेरे नबी को यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। सलाम हो उस अबू तालिब पर जिसने अपने बच्चों को बाद में खिलाया, पहले मेरे और तेरे नबी को खिलाया। सलाम हो उस अबू तालिब पर जिसने बचपन से लड़कपन तक, लड़कपन से जवानी तक, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक तेरे और मेरे नबी की हिफाजत की। सलाम हो उस अबू तालिब पर जिसने इस्लाम का पहला जलसा अपने घर में मुनक्किद किया और लंगर भी अपने खर्चे पे मुकाया। इस्लाम का पहला जलसा अपने घर में मुनक्किद किया। सलाम हो उस अबू तालिब पर जिसका घर दीन इस्लाम की तबलीग का पहला मरकज़ बना। सलाम हो उस अबू तालिब पर जिसने 3 साल शेब अबी तालिब में मोहम्मद मुस्तफ़ा की और इस्लाम की खातिर तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। सलाम हो उस अबू तालिब पर जिसने मेरे और तेरे नबी के लिए और इस्लाम की खातिर दरख्तों की जड़ों को उबाल कर खाया। सलाम हो उस अबू तालिब पर जिसने अपनी भूख मिटाने के लिए इस्लाम की खातिर और मोहम्मद मुस्तफ़ा की खातिर चमड़े को उबाल कर चूसा और अपनी भूख को मिटाया। सलाम हो उस अबू तालिब पर जिसने बड़े बड़े कुफ़ार को ललकार कर कहा कि खबरदार कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा की जानिब आंख उठाकर देखे। किसी ने आंख उठाकर देखी, मैं आंखें निकाल लूँगा, किसी ने हाथ उठाया, मैं हाथ काट दूँगा। जब तक अबू तालिब के जिस्म में खून है और सांसों में सांस है, उस वक्त तक मोहम्मद की तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ा सकता। सलाम हो उस अबू तालिब पर जिसने कायनात में सबसे पहले मेरे और तेरे नबी के सादी को अमीन होने की गवाही दी। सलाम हो उस अबू तालिब पर, सलाम हो उस अबू तालिब पर जिसने इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, तुझे और मुझे शरीयत देने वाले नबी का निकाह पढ़ाया। अरे सलाम हो उस अबू तालिब पर, सलाम हो उस खुशकिस्मत इंसान पर जिसकी वफात पर, जिसके इंतकाल पर मेरे और तेरे नबी को, मेरे और तेरे नबी ने गम से अश्क बहाए और उसे आमल होज़न का सहारा। और शाह जी, मैं यहाँ एक कुरान की बात करके, किबला शाह जी ने वक्त नहीं है, नहीं तो मैं इस पर पूरी तफसील बयान करता। कुरान में अल्लाह ने एक जगह कहा है, आले फ़िरौन की एक औरत थी जिसने फ़िरौन के डर के, अब ये नुक्ता सुनिएगा और आपकी मोहब्बतें लेके मैं आगे चलूँगा, थके शके आप कोई नहीं है और मोहब्बतों का इजहार करना है। आले फ़िरौन की एक औरत थी जिसने फ़िरौन के डर से अपने ईमान को छुपाए रखा। सारी ज़िंदगी आले फ़िरौन में से थी, लेकिन अपने ईमान को फ़िरौन के जुल्म की वजह से, डर की वजह से छुपाए रखा। अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र कर दिया कि वो मोमिना है। जिलानी वालों, मुझे बताओ, जो सारी जिंदगी अपने जान के चले जाने के डर की वजह से अपने ईमान को छुपाए, वो मोमिना हो सकती है जो अबू तालिब अपनी जान के लिए नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे और तेरे नबी की जान की वजह से अपने ईमान को छुपाए, वो काफिर कैसे हो सकता है? जो अपनी जान की डर की वजह से, कुरान कह रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा, कोई मुज्तहिद मौलवी नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, जो अपने ईमान के डर की वजह, जो अपनी जान के डर की वजह से ईमान छुपाए, अल्लाह कहता है वो सबसे बड़ी मोमिना है। तो जो मोहम्मद तेरे और मेरे नबी की जान की वजह से, उनकी जान के खतरे की वजह से छुपाए,
وہ کافر ہو سکتا ہے۔ توجہ رکھیے گا کہ رکھتے ہیں جو بغض محمد کی آل سے۔ قبلہ شاہ جی شعر بہت بڑے ہیں اور آخری بندے تک آپ دیکھیے گا، کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا۔ قبلہ شاہ جی آپ بڑے دور سے تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ توجہ رکھیے گا کہ رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے، ارے جنت کو دے نکال وہ خواب و خیال سے۔ نہیں ایسے نہیں، ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ۔ رکھتے ہیں جو بھی بغض محمد کی آل سے، ارے جنت کو دے نکال وہ خواب و خیال سے۔ اور اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش، اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش، عمران کے لہو سے ختیجہ کے مال سے، عمران کے لہو سے ختیجہ کے مال سے۔ اور عشق کر رہے ہیں جو ابو طالب کی ذات پر، شک کر رہے ہیں جو ابو طالب کی ذات پر، ارے کس منہ سے پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ رسول کا۔ اور اس پوری کائنات میں مسلم نہیں ہے کوئی، کافر اگر ہے پالنے والا رسول کا، کافر اگر ہے پالنے والا رسول کا۔ اور آخری اشعار شیب ابی طالب میں 3 سال حضرت ابو طالب علیہ السلام محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہے، اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ آپ ہر رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے تو آپ جگہ بدل دیتے، اپنے بیٹے کو سلا دیتے کہ اگر کوئی حملہ کرے تو میرا بیٹا قربان ہو جائے، محمد کو کچھ نہ ہوئے۔ شاعر نے اٹھائی قلم اور کہا کہ کر دیا وہ شیب ابی طالب کا زمانہ، کر یاد وہ شیب ابی طالب کا زمانہ۔ آخری 4 مصرے مجھے 10 منٹ اور مل گئے، چلو سبحان اللہ کے۔ کر دیا کر یاد وہ شیب ابی طالب کا زمانہ، جذبے کے شراروں کو ہواؤں سے لڑانا۔ بڑے خوبصورت شعر ہے، شاہ جی آپ کی نظر کر رہا ہو کہ کر یاد وہ شیب ابی طالب کا زمانہ، جذبے کے شراروں کو ہواؤں سے لڑانا۔ وہ عزم و جمال روح امرا کا فسانہ، وہ عزم و جمال روح امرا کا فسانہ، ہر رات پیغمبر کو مصائب سے بچانا۔ اس طور کا دنیا میں کوئی باپ تو دکھا دے، اس طور کا دنیا میں کوئی باپ تو دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو سلا دے، جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو سلا دے۔ اور اب ابو طالب کے پاک بیٹے جسے میرے رسول اللہ نے کہا کہ امام المشارق والمغارب، جو متقیوں کا امام ہے، آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد۔ قبلہ شاہ جی نے یہ اشعار میرے پاس موجود ہیں، لیکن شاہ جی نے مجھے دیے ہیں، ان کی محبت ہے، یہ میں پڑھتا ہوں کہ نعت کہنے کا عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ارے ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں۔ اور تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خوان کہاں سے لاؤں، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خوان کہاں سے لاؤں۔ اور آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، میں دیدہ بو ذر و سلیمان کہاں سے لاؤں، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں، اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں۔ آئیے ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد۔ قبلہ پیر سید ارتضیٰ حسین شاہ صاحب سبزواری مری سے تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ چند ہی جی بسم اللہ۔ شاہ جی کی بات سن لی ہے نا آپ نے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیے۔ اور جو اب آپ نیچے کھڑے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ برائے کرم آپ پنڈال میں تشریف لے آئیں، جتنے بھی اب آپ نیچے کھڑے ہیں برائے کرم پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، خود بدل جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد۔ اور ایک مولائی جہاں میں سو پہ باری کیوں نہ ہو، ایک مولائی جہاں میں سو پہ باری کیوں نہ ہو، ایک مولائی جہاں میں سو پہ باری کیوں نہ ہو،
100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के। बड़ा मशहूर फरमान मेरे आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इतना इल्म मेरे मौला के पास कि कूफे के मिंबर पे खड़े होकर मेरे मौला ने फरमाया, कायनात वालों मुझसे पूछ लो, मैं अली दुनिया से ज़्यादा, कायनात से ज़्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। बारहा मेरे मौला ने कहा, एक वाक़या ऐसे, चूँकि वक्त है इसलिए मैं वाक़या पेश करता हूँ। एक ऐसा वाक़या कूफे में जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम, जब आपका दौरे मुबारक था, तो एक ऐसा वाक़या पेश आया जो लोग मुनाफिकीन और ख़वारिज थे। वाक़या ये हुआ जी कि एक बकरी और एक कुत्ते के मिलाप से एक जानवर पैदा हुआ। अब वाक़या ऐसा है कि ये हराम है या हलाल है, अब कौन पता करे, क्योंकि सुप्रीम लीडर तो मेरा अली है, सबसे बड़ा मुफ्ती तो मेरा अली है। और रिवायात में भी है कि सहाबाए किराम के दौर में भी जो बड़े बड़े फ़ैसले होते थे मेरे मौला अली करते थे। वक्त के मुफ्ती मेरे मौला अली थे। अब वाक़या किसी की समझ में ना आए कि भाई ये हलाल है, बोलिए मेरे साथ, हलाल है या हराम है, क्योंकि मिलाप ही ऐसा है। उन्होंने कहा, जो ख़वारिज थे ना, मुनाफिकीन थे क़िबला शाह जी, जब बात उन तक पहुंची तो उन्होंने कहा, ए लो जी हुण अली फस्सी ने, जो कहता था ना मुझसे पूछ लो, मैं कायनात से ज़्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ, मैं ज़मीन से ज़्यादा, मेरे पास इल्म है, और मेरे पास वो इल्म है जो किसी को नहीं अता हुआ, मुझसे पूछ लो। सुना गया, मुझसे पूछ लो। ए हुण फस्सी ने अली, चलो चलने अली कोल, अज फसाने अली नूं, और एक काम भी मुकाने आ, जान ही छुट्टे परे। अली रोज़ कूफे ने भी बरबरना, पूछ लो, आज पूछने, चलो। अब वो प्रोग्राम बना के प्रोपेगेंडा करके आए थे कि जो मर्जी हो जाए, हमने अली की बात को नहीं मानना, हमने कहना जी बस ये ऐसे है ही नहीं है, आज उसको हरा के आना है। उन्हें क्या पता आगे इमामुल मशारिक वल मगारिब असदुल्लाहिल गालिब बैठा है, उसको तो पता है क्या होना है क्या नहीं। बहरहाल वो आगे का, या अली एक वाक़या पेश आया है, एक मसला है, उसका हल आपसे पूछना है। मौला ने फरमाया, जी पूछें, आप हल कर लेंगे? उन्होंने कहा, दसो तो सही, कर भी लेंगे। उन्होंने कहा, मौला कुत्ते और बकरी के मिलाप से एक जानवर पैदा हुआ है, अब बताएं ये हलाल है या हराम है? मौला ने फरमाया, ठीक है, तुम इस तरह करो कि उस जानवर के सामने गोश्त और चारा रखो, अगर वो गोश्त खाए तो हराम है, अगर चारा खाए तो हलाल है। सलामत रहे जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके ज़ौक़ को अल्लाह सलामत रखे, इस मोहब्बत और मवद्दत को सलामत रखे। कहा गोश्त और चारा रखो, अगर चारा खाए तो हलाल है, गोश्त खाए शाह जी तो हराम है। अब उन्होंने आते हुए बात क्या की थी कि अली को कहना बस सारा, उन्होंने कहा जी चारा भी खाता है, गोश्त भी खाता है, कभी चारा खाता है कभी गोश्त खाता है। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा फिर ऐसा करो कि बकरियों के रेवड़ के साथ छोड़ दो, अली है ना, अली है, सारा इल्म अली के पास है। कहा बकरियों के रेवड़ के साथ छोड़ दो, अगर आगे आगे चले तो हराम है, अगर साथ चले दरमियान में चले तो हलाल है। फिर फंस गए, उड़ के करिए। कहा जी ये भी करके देख लिया है, कभी आगे चलता है, कभी पीछे चलता है, कभी साथ चलता है। मौला ने फरमाया कोई गल नहीं, इस तरह करो, रात को इस पे नजर रखो, अगर सारी रात जागता रहे तो हराम है, सारी रात सोता रहे तो हलाल है। क्योंकि कुत्ता सारी रात शाजी जागता है और बकरी सारी रात सोती है। कहा अगर सारी रात जागता रहे तो हराम है, सारी रात सोता रहे तो हलाल है। कहा अली ये भी करके देखा है, कभी सारी रात सोता है, कभी सारी रात जागता है। अब मेरे मौला 2 मिनट के लिए खामोश हो गए, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए, कहा हाँ जी, उन अली फंस गए ने, उन जवाब ही कोई नहीं। मेरे मौला ने जलाल सर उठाया ना, और जलाल भरे लहजे में कहा जाओ और उसे काटो, अगर उसके जिस्म से चर्बी निकले तो हलाल है, चर्बी न निकले तो हराम है। बात ही कोई नहीं बचती, क्योंकि जो हलाल जानवर होता है उसके जिस्म में चर्बी होती है, जो हराम होता है बहुत कम ऐसे जानवर हैं जिनके जिस्म में चर्बी होती है। अब मुनाफिकीन ने ये जब बात सुनी, बात ही खत्म हो गई, कहा काटो और पता चल जाएगा। मेरे मौला ने फिर जलाल भरे लहजे में कहा कि खुदा की इज्जत की कसम, तुम सुबह कयामत तक अली से यही सवाल करते रहो, अली सुबह कयामत तक इसी सवाल का जवाब हर बार मुख्तलिफ देगा। ये है हमारा अली।
اب سنیے کہ صاحب فکر و نظر، اسی لیے تو شاہ جی ہم کہتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، ارے کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے عیاں، ارے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، اور مرحب تو نیم سر مقتل پڑا ہوا، ارے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے۔ دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے کہ بلا پیر سید ارتضیٰ حسین شاہ صاحب سبزواری آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں، بدی چند ہی منٹوں کے بعد انشاءاللہ مائک قبلہ شاہ جی کے حوالے کرتے ہیں۔ سنیے بڑا خوبصورت ذوق ہے آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ساری تھکاوٹ آپ نے دور کر دی ہے، بس اسی طرح آخر تک آپ نے رہنا ہے کہ جہاں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں۔ قبلہ شاہ جی بڑے ہی زبردست مصرے ہیں اور خصوصاً آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، توجہ رکھیے گا کہ جہاں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں، اور میرا جو قبیلہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے نا، سٹیج یہ مائک والوں کا قبیلہ ہوا کرتا ہے، اور کوئی بولے نہ بولے میرا قبیلہ ضرور سمجھے گا اور ساتھ دے گا۔ آپ بھی سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور دین سے منسلک ہیں، اور آپ توجہ رکھیے گا کہ جہاں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں نصیب والے وہاں بلائے جاتے ہیں، جہاں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں۔ میں نے انداز اس لیے یہ اپنایا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے، آپ کی دل کی تختی پر یہ اشعار لکھے جائیں۔ مصرے کیا ہے سنیے کہ جہاں علی کے فضائل سنائے جاتے ہیں نصیب والے وہاں پر بلائے جاتے ہیں، اور علی کی بزم یہیں پر سجائی جاتی ہے، ارے منافقین یہیں پر جلائے جاتے ہیں، علی کی بزم یہیں پر سجائی جاتی ہے، منافقین یہیں پر جلائے جاتے ہیں، اور ہنود کو جلاتی ہے اپنے مردوں کو، ہمارے پاس منافق جلائے جاتے ہیں، اور ہم جو مولائی ہے وہ ہاتھ بلند کر کے جواب دیں گے، اور ہم اپنی کوشش سے بنتے نہیں ہیں مولائی، ہم اپنی کوشش سے بنتے نہیں ہیں مولائی، ارے رسول پاک کے در سے بنائے جاتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری۔ رسول پاک کے در سے بنائے جاتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، سامعین محترم آپ کو بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ مثال کیا، روایات ہے، حقیقت ہے، شعر سمجھنا ہے آپ نے۔ جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت قریب آئی تو آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا آپ کعبے کے پاس چلی گئی اور دیوار کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ اب تاریخ میں ہے کہ دیوار شک ہو گئی، پھٹ گئی، بی بی اندر چلی گئی، دیوار دوبارہ بند ہو گئی، مولا کی ولادت وہاں پر ہوئی۔ اب وہ دراڑ آج تک موجود ہے، آپ میں سے جو صاحبان عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ دراڑ آج تک موجود ہے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق میں نے پڑھا ہے کہ سعودی عربیہ کے جو بادشاہ ہیں شاہ جی، انہوں نے پوری دنیا سے جو ایکسپرٹ انجینئرز ہیں، جو بہت ماہر ہیں انجینئر ہیں، ان کو بلایا اور کہا یہ دراڑ ختم کرو، یہ ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے جدید کیمیکلز کا استعمال کیا، تمام جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، لیکن دراڑ ختم نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے شاہ جی نہیں ہل سکتا۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ شامل ہو تو پتہ کیا چلا شاہ جی پتہ کیا چلا کہ اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ دراڑ ختم ہو، تو پھر اللہ کی مرضی کیا تھی؟ شاعر نے بتا دی اللہ کی مرضی کی۔ اللہ کی مرضی کیا تھی؟ شاعر کہتا ہے کہ وجہ، جسے مرضی اللہ کی سمجھ آ جائے نا، وہ میری طرف نہ دیکھے بلکہ اپنی محبت اور مودت کا اظہار کرے۔ اللہ کی مرضی کیا تھی کہ وجہ، آخری شعر، اللہ کی مرضی کیا تھی کہ وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے، وجہ تعظیم حرم ہے۔ مصرے ضائع چلے گئے، اگلے سال تک دکھ ہوگا کہ وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے، ارے حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے۔ پھر پڑھ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی
یاد آئے. حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے. اور میں نے دیوار کعبہ میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے. میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد ہے. اور آخر میں ایک دعا کیجئے. دعا کیا ہے؟ شاید ایک دعا کیجئے. یہی دعا ہے خدا سے کہ جب قیامت ہو, یہی دعا ہے خدا سے کہ جب قیامت ہو میری نجات کا باعث علی کی نسبت ہو. یہی دعا ہے خدا سے کہ جب قیامت ہو میری نجات کا باعث علی کی نسبت ہو. لکھا ہو میری جبیں پہ بخط جلی, علی امام منستو منم غلام علی. علی امام منستو منم غلام علی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے ذوق کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آپ کی انہی محبتوں میں ملتمس ہوں عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید ارتضیٰ حسین شاہ صاحب سبزواری صدر اہل سنت و جماعت تحصیل مری, آپ سے ملتجی ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں. نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھ کر دراز عمر سید زرگام بخاری کے لیے دعا کیجیے. یہ ہماری قوم کے سرمایہ ہے. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ رب العزت جل شانہ کی ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ درود و سلام کے نذرانے کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھی، آج کی یہ ببرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ انعقاد پذیر. میں چونکہ یہاں پہ اہل خانہ کے لیے نیا تو نہیں ہوں، آپ سامعین کے لیے اسد بھائی کی وساطت سے
ساجد بھائی، ماجد بھائی، آپ جو ہیں یہاں پہ میں حاضر ہوا، کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر اپنی حاضری لگاؤں، بس اس امید کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ بیٹھیں گے تو محبت سے، کیونکہ ہمیں میلاد محبت کا ہی درس دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ کا تذکرہ ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی محبتیں بانٹی ہیں۔ حضور نے کیا بانٹا ہے؟ بولو یار، محبتیں ہی تو تھیں کافروں کے اندر رہ کر، ابو جال جیسے لوگوں کے اندر رہ کر، اتبا کے ساتھ رہ کر، شیبہ کے ساتھ رہ کر، ابو لہب کے ساتھ رہ کر، وہاں پہ میرے مصطفیٰ نے اپنا لوہا منوایا اور اپنی زبان مقدس سے منوایا، اپنے طریقے سے منوایا، اپنے اخلاص سے، اپنی محبت سے، اپنے معیار سے، کرائٹیریا میرے مصطفیٰ نے جو بنا کے ان کے سامنے کہا، یہ میں تمہارے سامنے پیش ہوں بھائی محمد کی صورت میں، اب مجھ پہ انگلی اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ، میرا جھوٹ پکڑ سکتے ہو تو دکھاؤ، کوئی اس طرح کا کام جو انسانیت کے خلاف ہو تو دکھاؤ۔ یار مسلمان نہیں مانا، یہ نبی نہیں مانا، محمد رسول اللہ نہیں مانا، پر سچا مانا۔ بولو یار، محمد رسول اللہ نہیں مانا پر سچا مانا، صادق مانا، آمین مانا۔ مسلمان نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے، نبی نہیں مانتے، محمد رسول اللہ نہیں مانتے، پر کہتے ہیں ہے آمین، اے صادق، اے سچا۔ یہ چیز تھی نا، کافر غیر مسلم کہتے تھے، کوئی اب بھی مزہ تب ہے کہ ہمارے دشمن بھی کہیں کہ یہ سچا ہے۔ مزہ تو تب آتا ہے نا سادات، مزہ تو تب آتا ہے آپ کے دشمن اور مخالفین بھی کہیں کہ شاہ جی جو کرتے ہیں کرتے ہیں سچے ہی۔ ذکر شروع، کیونکہ میں ذکر اپنے انداز سے کرتا ہوں، اپنے طریقے سے کرتا ہوں، تو شروع وہاں سے کروں گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کو اور میرے نبی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے پالا۔ بات سمجھو یار، بات میری شروع ہوئی، اور میں ذکر کیونکہ اس سے شروع کروں گا، میں نعت سے، اس کی منقبت سے شروع کروں گا جس نے کائنات میں میرے مصطفیٰ کی نعت سب سے پہلے لکھی۔ بات نہیں سمجھے بھائی، بات نہیں سمجھے، یہ بات نہیں سمجھے بھائی، یہ وہ اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے کائنات میں سب سے پہلے میرے تیرے نبی کی نعت لکھی، اور اس شخص کو جس نے پہلی نعت لکھی اسے جناب ابو طالب کہتے ہیں۔ جس نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نعت لکھی بھائی رسول اللہ کی کائنات میں اس کے ذکر سے شروع کرنے جا رہا ہوں بھائی۔ نعت کہنے کام عرفان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کام عرفان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے، بولو یار، کام عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا سا قلم دان کہاں سے لاؤں، اور تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، تیرے کہنے پہ جو عمران
انکار کروں پھر محمد کا نکاحان کہاں سے بول نہیں رہے گا پھر محمد کا نکاحان کہاں سے لاؤں پھر محمد پتہ کیا ہے تھوڑا ذوق کی کمی نظر آ رہی ہے مجھے. آپ کا سٹائل اپنا میں نے پہلے عرض کیا واجب بھائی یہ سٹائل میرا اپنا ہے لیکن میں پتہ ہے کیا مجھے جب تب آگے جب آپ ساتھ مل کے پڑھ گے تو اتنا مشکل چیز تو پڑھ نہیں رہا بھائی کہ تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں تو پھر محمد کا نکاحان کہاں سے لاؤں پھر محمد اور آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو میں دیدائے بوذر او سلیمان کہاں سے لاؤں میں دیدائے بوذر او سلیمان کہاں سے لاؤں اور جس کا بیٹا او علی اور بھتیجا او محمد یہ تو مل کے پڑھو بھائی جس کا بیٹا ریپیٹ کم کر کے بیس بڑھائیں تھوڑا بھائی ریپیٹ کم کر کے بیس تھوڑا اوپر کرو اور جس کا بیٹا او علی اور بھتیجا او محمد میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں بھائی میں اتنا مضبوط میں نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں بات میری شروع بھائی میرا تعلق جماعت اہل سنت سے ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میرا تعلق کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے میرا تعلق کیونکہ حضور کے خاندان سے ہے علی کا بیٹا ہوں تو اپنے باپ کے متعلق تو کسی کو بات نہیں کہنے دیتا نا بھائی اپنے باپ کو بھائی برا بلا یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں نا مختلف کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں بھائی ان کے ابو جو بھی مرضی کام کرتے ہوں اپنے ابا کی تعریفیں آج بھی کرتے ہیں میرے دادا جی میرے پردادا جی فلاں کام کرتے تھے فلاں چیز بناتے تھے تو ٹوٹتی ہی نہیں تھی بولو یار تھوڑا جس کا ظاہر ہے اپنے قبیلہ اپنا خاندان اپنا خون ہر شخص کو تو اچھا لگتا ہے نا تو ظاہر ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے تعلق میرا الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے ہے لیکن کیونکہ تعلق جناب ابو طالب سے ہے تو شروع وہاں سے بات ہمیں بعض دفعہ نا اپنے مسلک میں یہ پوچھا بھی جاتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے توجہ میری طرف رکھیں گے بھائی بات یہ ہے کہ ہم سے بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے اور پوچھا یہ جاتا ہے کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے اور پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا صحابہ میلاد مناتے تھے توجہ میری طرف چاہوں گا تھوڑی دیر یار مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہا کیا جاتا ہے میلاد منانا بولو جی لکھا کہاں پہ ہے اور کیا صحابہ کرام میلاد مناتے تھے اگر ثابت ہے تو بتاؤ میں ایک جواب دیتا ہوں بھائی تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ حضور کے صحابہ اگر میلاد مناتے تھے تو ثابت کرو بھائی جو حضور کے میلاد کے وقت
تھے ہی نہیں سمجھ آئی یار بات بھائی، جو تھے ہی نہیں ان سے میلاد کا ثبوت مانگتا ہے بھائی، جو اٹھا کے نبی کو ہاتھ پہ رکھتے تھے. اور جو تھے نہیں ان سے ثبوت مانگتا ہے، اور جو نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے، ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے، وہ آج کا مسلمان نالے نے مصطفیٰ کو چوم کر عاشق رسول بنتا ہے، اور جس نبی کی شبیہ کو چوم کر تو عاشق رسول کہلاتا ہے، اس نبی کو جو چوم کے بڑا کر رہا ہے. اور جناب عبداللہ تو تھے نہیں، جناب عبد المطلب تو تھے نہیں، جناب آمنہ تو تھی نہیں، بھائی تھا کون نبی کی پرورش کرنے کے لیے؟ وہ ایک ہی علی کا باپ تو تھا. میں نے نا عالم تصورات میں پوچھا جناب مرتضیٰ مشکل کشا شہنشاہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، سرکار جب آپ کو لٹایا گیا بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اچھا وہاں پہ بھی چیز دیکھو بھائی، میں تھوڑا ذکر ادھر بھی آؤں گا، میں میرے پاس ٹائم آدھا گھنٹہ ہے، مطلب 5-6 منٹ تو گزر گئے میرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا جب ہجرت، آپ میرے آقا جب ہجرت پہ گئے، اب سب کو پتا ہے نا مولا مشکل کشا کو بستر پہ لٹایا گیا. لٹایا کیوں گیا بھائی؟ وجہ کیا تھی؟ اور بھی تو لوگ تھے نا، جناب صدیق اکبر غار میں ساتھ گئے، راستے میں اٹھا کے بھی لے گئے بستر پہ جناب علی المرتضیٰ. اللہ اور اس کا رسول جانتا تھا کہ آج بستر پہ وہ لیٹے جو کوئی باہر سے اگر دیکھے نا دکھنے میں بھی محمد جیسا لگے. بولو یار، پڑھائی پیچھے والے بندے بول نہیں رہے. دکھنے میں اگر کوئی دیکھ کے محسوس کرنا چاہے تو بستر نبی پہ لیٹے وہ جو دیکھنے میں بھی محمد جیسا لگے. اور وہاں کے اشاق کا ایک طریقہ اور بھی تھا کہ جب نبی کو پاتے نا، ڈھونڈتے ملتے نا نبی، اب وہ سونگ کے، اور جو عاشق تھے نا وہ سونگ کے پتہ کر لیتے نبی کی طرح. اب اگر عاشقوں والا طریقہ کو استعمال کرے، سونگ کے ڈھونڈنا چاہے تو خوشبو بھی محمد جیسی آئے. اور پھر پوچھا نا عالم تصورات میں، سرکار وہاں پہ خوف نہیں لگا؟ بستر تھا نا آج نبی کا، موت جو بستر تھا نا وہ موت کا بستر تھا. یہ میرے ابا نے نا تربیت ہی ایسی کی تھی بچپن سے لے کے. اور یہ جو آج کا مسلمان نا حضور سے وقتی محبت کر کے، اس کے اظہار کر کے، نعرہ کر لگا کے، تقریر کر کے نا یہ عاشق رسول بنتا ہے بھائی. اور یہ کہتا بھی ہے کہ میری جان فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ حضور پہ قربان، میری جان قربان، میری اولاد قربان. تو کائنات میں تو ایک ہی تو شخص تھا جو عملی طور پہ علی کو لٹا کر، جعفر پاک کو لٹا کر نبی کا بستر بدلتا رہتا تھا. اگر کوئی تکلیف علی کو نبی کو پہنچانا چاہے تو علی کو پہنچ جائے یا جعفر کو پہنچ جائے، محمد محفوظ رہے. عملی طور پہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا تو وہ جناب حضرت ابو طالب تھے. میں تو اس بستر پہ پہلی دفعہ نہیں، میں بچپن سے مجھے ابا نے تربیت ہی ایسی کی ہوئی تھی. بات سمجھ آئی نہیں؟ ہاں، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والے. کوئی ثبوت ان سے پوچھا جاتا ہے جو تھے نہیں. افسوس یہ ہے کہ جو تھے انہیں مسلمان نہیں سمجھا جاتا. اچھا، حالانکہ فرق نہیں پڑتا اس میں، کسی کے نہ سمجھنے سے فرق نہیں پڑتا. میں ایک اور بات کر کے چلتا ہوں. ہمارے مسلک میں ویسے کتابوں میں حضرت نے بھی پڑھا ہوگا کہ حافظ قرآن جو ہوتا ہے وہ اپنے جو حافظ باعمل ہوتا ہے وہ اپنے 70 بندوں کو، آپ نے بھی شاید سنا ہو بھائی، باعمل حافظ قرآن اپنے 70 خاندان کے گناہگاروں کو، بولو پتہ ہے آپ کو، بولو بھائی، جنت میں لے کے جائے گا. جی اس صدی کا بھی ہے بھائی، اس کے بعد بھی ہے. شرط یہ ہے کہ ہو باعمل. کیا کرے گا؟
70 गुनाहगारों को अपने खानदान के उन्हें जन्नत में लेके जाएगा। मुझे ये बताओ कि तुम उसका फिक्र करते हो, तुम्हारा एक का फर्ज अगर 70 को लेके जाता है तो जिसका बेटा अली है, नहीं समझे बात भाई, नहीं समझे बात। और जिसका बेटा हसन है, जिसका बेटा हुसैन है, जिसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, जिसका बेटा मोहम्मद बाकिर है, जिसका बेटा सादिक है, जिसका बेटा कासिम है, जिसका बेटा तकी है, जिसका बेटा नकी है, जिसका बेटा असगरी है और जिसका बेटा महदी है, और तेरा एक हाफिज तुझे जन्नत में ले जाएगा, और जिसके 12 पुत्र इमाम है। अच्छा इतने ऐसा नहीं करे बाहू कोई बेटी सड़ी पाई और जाई कोई रिश्तेदार सड़ी कोई डॉक्टर लगी से ना समझे बड़े बाने हैं जी, हमारी बहू है नहीं वो डॉक्टर कम्प्लेक्स में जो है नाज करते हैं ना, सैयद गैर सैयद नहीं करते भाई इस पे। अब हाँ मेरी बीवी है जी, मेरी भाभी है जी, मेरी वो बहू है, आए तो जिसकी बेटी जिसकी बहू खातून जन्नत है। तो तेरे समझने से कुछ नहीं होता, ना मानने से कुछ नहीं होता, मानने से तेरे से कुछ नहीं होता भाई। जन्नत की वरासत तो जनाबे अबू तालिब के घर की है। एक बेटा, एक भतीजा, एक बहू, दो नूरे आईन। एक बेटा, एक भतीजा, एक बहू, दो नूरे आईन। चादरे ततीर में कुंबा अबू तालिब का है। आओ इस घर को मानो, इससे मोहब्बत करो। अच्छा इसका मकसद ये भी कतन नहीं फिर अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो तो रसूलुल्लाह की बाकी निस्बतों को नजरअंदाज कर दो, गलत बात है। हुजूर की हर निस्बत का अदब करो। बस फर्क ये फर्क जानकर कि जिस रसूल की निस्बत इतनी अजीम है, उस निस्बत में आने के बाद, संगत में आने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद बंदा जन्नत का हकदार बन जाता है। और जिसकी निस्बत इतनी शानू वाली है, बात की समझो, इतनी अजीम निस्बत का मालिक, जिसकी निस्बत इतनी आला है, उसका खून कितना आला है, ये सोचो जरूर, ये सोचो जरूर। तो मेरे आपके नबी आए कायनात के अंदर, ये वो वादा याद करवाया जा रहा है आलम अरवाह में। महबूब उस वक्त को याद कर जब हम अहद ले रहे थे, जब हम अहद ले रहे थे नबियों से, जब हम आज ले रहे थे नबियों से। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब हम नबियों से अहद ले रहे थे। अहद क्या ले रहे थे? जब तुम्हें मैं किताब व हिकमत दूँ, किताब व हिकमत दूँ और तुम्हारे सरों पे ताजे नबूवत सजाऊं। ऐन उसी दौर के अंदर मेरा नबी दुनिया में आ जाए, ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, उस पे ईमान ले आना और उसकी मदद करना। अब सारे नबी इंतज़ार में भी रहे, खुशकिस्मत हैं हम कि नबी जिसके मुंतज़िर हैं। और सोचो उस नबी की शान का, सोचो कितनी बड़ी शान है उस नबी की। नबूवत छोड़ के, नबी नबूवत छोड़ के जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को देखो, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं देखो। आप कहते हैं अल्लाह हमसे नबूवत का जो फैज़ है, नबूवत का जो मकाम है, ये वापस ले ले, उम्मत मुस्तफ़ा में बना दे। नबी नबूवतें कुर्बान करने को तैयार हैं, तो नबूवतें मेहनत से नहीं मिलती, अल्लाह की अल्लाह उसके फजल से मिलती हैं, उसकी अता करदा होती हैं। ये मेहनत से नहीं, ये रियाजत से नहीं, इबादत से नहीं, गोशा निशीनियों से नहीं। तो हम तो नबूवत दे के जो ले रहे हैं भाई, क्या उम्मत में आना चाह रहे हैं। अब देखो इस उम्मत का मकाम कितना है। नबी मुंतज़िर रहे भाई, नबी मुंतज़िर रहे। और ये एक अलग चीज़ है कि नबी आए बाद में। एक बात और समझो भाई, बाद में आना मर्तबे में और मकाम में कम होने की दलील नहीं, ये कोई दलील नहीं भाई। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, एक ज़ोक के लिए एक जुमला पेश कर दिया जाता हूँ। बहुत से लोगों ने कहा, ये सच बात भी है हज़रत कि जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने आपकी अलालत के दौरान सहाबा को नमाज़ पढ़ाई। मेरा अक़ीदा ये है, क्या किया? पढ़ाई नमाज। अब यहाँ पे अफजलियत आप अगर ज़ाहिर करो तो यहाँ पे मैं तो नहीं मानता अफजलियत को इस चीज़ पे नमाज़ पढ़ाने पे, क्योंकि जिसने भी नमाज़ पढ़ाई उसने नमाज में ये ज़रूर पढ़ा मेरे अक़ीदे के मुताबिक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। अब एक वो है जो दुरूद सलाम पढ़ रहा है, एक वो है जिन पे पढ़ा जा रहा है। बात समझो यार, अपने अपने सिलसिले। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह ने ये वादा फरमाया, लोगों नबियों की रूहों से ये वादा दिया जा रहा है कि नबियों तुम मुझसे अहद करो और अहद भी पक्का करो।
جب میرا محبوب آ جائے اپنی نبوتوں کے لوگ تمہارے کلمے پڑھ رہے ہوں، لوگ تمہارا ذکر کر رہے ہوں، لوگ تمہاری جو ہے نا وہ نغمے الاپ رہے ہوں، لوگ تمہارے کلمے پڑھ رہے ہوں، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھا جا رہا ہو، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھا جا رہا ہو، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ پڑھا جا رہا ہو، لا الہ الا اللہ سلیمان کا پڑھا جا رہا ہو، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھنے والے لوگ پڑھتے ہوں، پر اسی وقت کے اندر تمہاری نبوتوں کے چرچے ہوں، تمہارے کلمے پڑھے جا رہے ہوں، عین اسی وقت میرا سونا آ جائے، تمہاری نبوتیں منسوخ، میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کی ایمان پہ اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اس کے ایمان میں نبیوں کو آئے تو میرے نبی بعد میں ہیں، آئے تو میرے نبی بعد میں ہیں، اور یہ بعد میں یہ مسئلہ آج نہیں، یہ جناب حضرت شیس علیہ السلام نے بھی پوچھا جناب حضرت آدم علیہ السلام سے، مرتبے مقام میں کون ہے، بڑا کون ہے، پہلا کون ہے، مرتبہ کس کا زیادہ ہے، مقام کس کا زیادہ ہے؟ تو جناب آدم فرماتے ہیں سن میرے بیٹے، تو مرتبے مقام کی پوچھتا ہے، جب میرے قالب کو درست کر کے روح پھونکی گئی، میں نے نا اپنی پہلی دفعہ اپنا سر زمین سے نا آسمان کی طرف اٹھایا، میں نے عرش معلیٰ پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، فوراً پوچھا یا اللہ یہ محمد کون ہے؟ تیری اولاد سے ہے اللہ جی، پہلا بنا میں مقام میرا ہونا چاہیے، نام میرا ہونا چاہیے، یہ ابھی دنیا میں آئی نہیں، اما یہ وہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تجھے بنایا، اور سن صرف تجھے نہیں بنایا بلکہ اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، ظاہر اس لیے کیا کہ محمد کو بنانا تھا، یہ تو ہے، تجھے بنانا یا مقام و افضلیت یا بات کی پہلے کی بات پوچھ رہا ہے، تو ہے، میں خود رب ہو کے چھپا ہوا تھا، مخفی تھا، پوشیدہ تھا، چھپا رہتا، مخفی رہتا، پوشیدہ رہتا، ظاہر اس لیے ہوا کہ محمد کو بنانا تھا، پھر اپنا نائب بنایا بھائی، اپنا نائب بنانا تھا، نائب کون ہے بھائی؟ اور اسی لیے نا اس کا بولنا خدا کا بولنا، اس کا مارنا خدا کا مارنا، اس کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، اس کے ہاتھ خدا کے ہاتھ، فرمایا نہیں، سنا نہیں اپنے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بولتا نہیں، بات نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، لب میرے ہلتے نہیں، کب تک؟ جب تک مجھے میرے خدا کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ اب مصطفیٰ کا بولنا اللہ کا بولنا، اب میں تو کیونکہ میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، تو وہی جس کا بولنا اللہ کا بولنا ہے وہی تو کہتا ہے ہم ذکر کیوں کرتے ہیں جی، بار بار باتیں کیوں کرتے ہیں ہر سٹیج پہ، اور جہاں پہ محبت ہوتی ہے نا، محبت جس سے ہوتی ہے اس کا نام بہانو سے بندہ، ہم مڑ کے علی کے ذکر پہ کیوں آتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بندہ بہانو میں ذکر کرتا ہے نا، بندہ ظاہر یا پوشیدہ ذکر تو کرتا ہے نا، بندہ بہانے کرتا ہے میرے یار کی باتیں ہوں بھائی، اس کے لب رخسار کی باتیں ہوں بھائی، اس کے چرچے ہوں جی، بھائی علی ہمارا محبوب ہے، ہماری یہ مولی ہمارا مولا ہے، تو ہم کیونکہ رسول اللہ فرمان، کیونکہ رسول اللہ فرمان میں بولتا نہیں ہوں، میری زبان سے کون بولتا ہے؟ خدا بولتا ہے، اب خدا جب بولتا ہے تو خدا نے ہی تو پھر یہ حکم دیا نا، زبان کیونکہ خلیفہ وہ ہے، اس کو بولنے کے لیے اب زبان کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے نا۔ میرا جو ٹائم تھا تقریباً وہ پورا ہو چکا سامعین، تو ہم بہانوں سے ہیلوں سے چھڑتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ ذکر ملے جناب مرتضیٰ مشکل کشا کا، تو وہی زبان جو کہتی ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بولتا نہیں جب تک وہی، تو پھر اس کو یہ وہی آئی نا کہ یہ تو کہہ دے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ تو پھر خدا کی طرف سے ہے نا۔ اور پھر سامعین محترم میں اس کہتا ہوں کہ ہر بندے کا اپنا مقام ہے، آخری بات میری بات ختم ہو گئی، ہر بندے کا ہر نسبت رسول کا ادب کرو، ہر نسبت رسول کا سے محبت کرو، ہر نسبت رسول کی واہیا کرو، ہر نسبت رسول سے وفاداری کرو، لیکن بات سمجھنے میں یہ کوئی حرج نہیں، بات سمجھنے میں یہ بات سمجھ کے کرو یار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسبتوں سے محبت کرو، کیونکہ یہ یہاں پہ اور یہ جو واحد ہستی ہے، اگر انفرادی شان اللہ نے دی ہے، اس کے رسول نے دی ہے، تو اب میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ النظر الی وجہ علی عبادت، یہ تو رسول اللہ نے کہہ دیا، اور خدا نے پھر ینطق عن الہویٰ کے مطابق خدا کو حکم ہوا تب رسول اللہ نے کہا نا، اور جب رسول اللہ نے کہہ دیا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کس کس پہ فتویٰ لگائیں گے؟ کس ڈہر؟ ہر نسبت رسول کا ادب، اس کا احترام ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے سامعین، کیونکہ ہم کرائٹیریا یا تکڑیاں لے کے آج ہم بیٹھے ہیں، 1400 سال بعد، تو یہ بات ذرا
हम कौन होते हैं भाई, ना नमाज का हमें पता। और हम बाद दफ़ा सैयद हम सिर्फ निस्बतों पे नाज कर जाते हैं भाई, ये निस्बत, और यार पूछेंगे तो सही ना, हमें पूछेंगे तो सही ना यार, वो जिसने मदीना से लेके करबला तक और करबला से लेकर दमिश्क, नसीबैन, मोसुल, कहाँ के दर्जनों दरिया पार करके यार जिसने एक नमाज नहीं छोड़ी, कल उसने पूछना तो है ना यार, पूछना तो बीबी पाक से पूछो ना यार। वो जिनके घर में नौकर फरिश्ते हैं यार, वो नमाज के लिए एहतमाम करते हैं, करबला इतने मसाइब के बाद नमाज नहीं छोड़ी यारो, ऊँटों की नंगी पीठों के बैठ के ऊपर नमाज नहीं छोड़ी यारो, कैदो बंद की सोबतों में नमाज नहीं छोड़ी यारो, हाथ पीछे बांधे नमाज नहीं छोड़ी यारो। तो हम ये कहते हैं कि हमारा ताल्लुक उनसे, उनका जिक्र कर लिया, बख्शेंगे नहीं बख्शे जाते यार, हमने मुंह तो दिखाना है ना, हम कैसे मुंह दिखाएंगे जनाब ज़ैनुल आबिदीन को, पूछेंगे ना यारो। आज हमें 1800 चीज़ हम पी जाते हैं, 1800 खाते हैं दिन में, पता ही नहीं चलता भाई। पूछो ना उस इमाम से जिसके सामने पानी आता ना तो चीख मार के रोते, पूछा जाता सरकार पानी देख के क्यों रोते, ये वो चीज़ है ना जिसके बिना मेरा असगर चला गया, मेरा अकबर चला गया, मेरा कासिम चला गया, मेरा बाबा चला गया, ये मासूम सकीना प्यासी रही, मैं इसको देख कर इसलिए आज मेरे सामने ये मशरूबात की सूरत में सामने है। अगर करबला देखो ना तो फिर तो मैं बताऊं कि वहाँ पे मैंने क्या क्या देखा यार। ये चीज़ें सारी जो है ना, अब वो पाक इमाम इस पूरे सफ़र में इतनी इबादत की, उसके बाद में इतनी इबादत की कि ज़ैनुल आबिदीन नाम पड़ गया, और जनाब का नाम ज़ैनुल आबिदीन तो नहीं है ना, ये इबादत की वजह से है। तो हम फ़ख्र सिर्फ इस बात पर करें कि मैंने मिलाद मना लिया, मैंने मजलिस कर ली, मैंने जिक्र कर लिया पाकों का, तो मेरा काम ख़त्म हो गया, ये नहीं होता भाई। पूछना पड़ेगा और वो पूछेंगे और हमें जवाब। बस यारो आखिरी बात ये है कि हम ऐसे बन जाओ, जिक्र भी करो, मामलात भी करो, सारे नमाजें पढ़ो, रोज़े, ज़कात, जो अल्लाह ने कहा वो सारा करो, और इस हाल में भी करो, इसलिए भी करो कि यार कल जिनकी निस्बतें लेके ना आज हम जो निस्बतें और मोहब्बतें कैश करवा रहे हैं, हम आज हमारे घुटनों को हाथ क्यों लगाया जा रहा है, बाबा जी शाजी क्यों कहा जा रहा है भाई, और जिनकी वजह से कहा है कल ये कर वो कह दें क़यामत के दिन के मैं नहीं पहचानता ये कौन है, तो क्या करो, किधर जाओगे। बस ऐसे बन जाओ, पाकों को पहली नज़र में ना पसंद आ जाओ। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बनने की तौफीक नसीब फरमाए कि हमारे आबा व अजदाद जो हैं वो हमें देखें तो पहली नज़र में हमें देख के ना कहें ये हमारा है, तो फिर हमारे बेड़ा पार है, वमा तौफीक की इल्ला।